بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں جو ہے وہ رحمت ایک اللہ کی صفت ہے، صفات میں سے بہت بڑی صفت ہے یہ۔ اس کے ساتھ یا اس رحمت کو کھوجنے کے حوالے سے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں رحمت طلب کریں اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمت کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے ساتھ رحمت ہم پر کی ہوئی ہے، کیا ہمارے ساتھ ابھی رحمت ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے ابھی۔ تو اس کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے رحمت کا کہ جس کو انسان نے ڈسکرائب نہیں کیا، یا انسان اس کا انوینٹر نہیں ہے، یوں کہہ لیں، کیونکہ انسان باعث رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کے لیے تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کا جو فرسٹ کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، بلکہ بہت زور سے کہا کہ خبردار میری رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہونا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری یہ جو صفت ہے، میری باقی جو صفات ہیں کہ وہ حساب کرنے پہ آئے، عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاون میرے جے منہ کالے، کہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ سب چیزوں پر حاوی ہے وہ، کہ آپ دیکھیں کہ رحمت کا تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ندامت میں جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور رحمت ان پر ہوتی ہے، ان پر معافی ہو جاتی ہے۔ اتنی قیمتی یہ بات ہے کہ جن کافروں نے 70 سال کا کفر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، ایک کلمہ انہوں نے پڑھا اور اس کلمے کے ساتھ ہی ان کے اوپر رحمت ہو گئی اور ان کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک رحمت کہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہمیں بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے، ہم پہ یہ رحمت کی ہے کہ ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو مسلمان گھرانہ ہے۔ ہم لوگوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، ہم لوگوں کو ڈھونڈنے نہیں پڑا، ہم لوگوں کے پاس خود رحمت جو تھی وہ ہمیں بائی برتھ مل گئی ہے۔ کتنے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ابھی اس چیز سے نا بلد ہے، نا آشنا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، ویسے تو بہت ساری مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ جو زبان ٹٹر کر رہی ہے، یہ زبان کا ہی جو شکرانہ نہیں ہم ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا سلیقہ دیا۔ یہ ہمارے اعضاء، ہمارے حواس، ہماری محسوسات، یہ کتنی مہربانی ہے ہم پر۔ اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے جی، اس کی تمام مخلوق میں اشرف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی کہ یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے چھپکلی یہ پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ یہ تو نے موسیٰ کیوں بنایا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک آپ فرق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے، اور ہم پر جو سب سے بڑی جو مہربانی ہے کہ ہمیں حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، ہمیں ایمان دے دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اب یہ جو رحمت کا جو تصور ہے نا جی، یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو سزا مرتب ہونی تھی وہ سزا آپ کو نہیں دی جا رہی، آپ پر رحمت ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کہ آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کی کیا سزا ہوتی ہے جی؟ کوئی نہ کوئی سزا اس کی مرتب ہوتی ہے۔ اور جرم اور گناہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ جرم جو ہے وہ جب
پکڑا جاتا ہے، قابو آ جاتا ہے، پروف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے جی اور یہ مجرم ہے، اس کی سزا ہے۔ ہمارے لا میں جو ہے رحمت کا تصور نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ یا سزا ہے جزا ہے، بس دونوں کی اور کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ تو وہ ابھی تک ہمارے جو نظام کے اندر نا وہ عدل مجھے کہیں کم نظر آتا ہے تو اس کا نام جو عدالت، عدل کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں منسلک ہوتی ہے، لیکن فی الحال ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے جرم کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ثابت نہ بھی ہو تو بھی گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس حدود کے دائرے سے باہر جا کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یعنی کہ سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر ندامت شرط فقط مسکینی، اگر مسکینی ہے آپ کے پاس، ندامت ہے آپ کے پاس، تو وہ رحمت آپ کے اوپر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے گناہ معاف ہی نہیں صرف کر دیتا، بلکہ جو آپ کے جو گناہ ہیں ان کو بھی میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو آپ کا اندھیرے کا دور تھا جو گزرا ہوا سارے کا سارا، اس اندھیرے دور کو بھی میں روشنی میں بدل دیتا ہوں۔ یہ رحمت، اللہ کی رحمت۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں، سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں، کہ آپ سجدے میں ہوں، آپ کی آنکھیں پرنم ہوں اور حضور پاک کا واسطہ دے کے جب آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر رحمت کے جلوے نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے جو سیئات گناہ جن کو کہتے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رحمت جو ہوتی ہے نا یہ ایک بارش کی طرح ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے نا سب کچھ دھل جاتا ہے، نیٹ کلین صاف ستھرے درخت نظر آئیں گے، صاف ستھری سڑکیں نظر آئیں گی، جو گند بلا آب و ہوا کے اندر ہوتا ہے سب دھل جاتا ہے۔ یہ رحمت ایسی ہوتی ہے کہ بارش کی طرح سے برستی ہے اور سب کچھ دھو دیتی ہے، آپ کے سارے گناہ جھاڑ کے آپ کو نیٹ کلین ایک پاکیزہ انسان بنا دیتی ہے۔ کتنا بڑا یہ کانسیپٹ ہے رحمت کا کہ رحمت کو ڈھونڈنا چاہیے، رحمت کو مانگنا چاہیے۔ انسان کی جو آنے والی جو زندگی ہے اس میں وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، اندیشے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں، وہ ایک کہاوت نہیں بنی ہوئی کہ save for the rainy days, if you save for the rainy days, the rainy days will come، وہ آ جائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ انتظار ہی کرنا ہے جب آپ نے، تو کسی برے وقت کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کسی اچھے وقت کا کیوں نہیں انتظار کرتے؟ یہ جو رحمت والے لوگ ہیں نا یہ وہ برے وقت کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، یہ ہمیشہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اچھے وقت میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھا وقت اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جس وقت ان کا انتظار شروع ہوتا ہے، کہ اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ ورنہ تو وسوسے تو ڈالنے والا وہ کان میں ڈال جاتا ہے چپکے سے، وہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، تو وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ آپ کو رحمت سے دور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے۔ تو یہ بھی ایک رحمت تھا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا اور اپنی سنت، ایک نئی سنت اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس دفعہ آپ کے اوپر عذاب نہیں ڈالنا، ہم آپ کے اوپر رحمت للعالمین کو بھیجتے ہیں۔ اور وہ پورا معاشرہ ہی بدل گیا۔ وہ بیٹی جو ہے نا جی یہ اس لیے بھی بڑی قیمتی ہے کہ یہ بیٹیاں جن گھروں میں آتی ہیں یہ وہ بات کو سمجھیں کہ بیٹی کو رحمت کیوں کہا گیا ہے۔
یہ جو زحمت سمجھنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ بات کو سمجھیں کہ یہ ایک رحمت کا نزول ہے بیٹی کا آنا گھر میں. کہتے ہیں ایک شخص تھا، تھوڑا رنگین مزاج کا ہوا کرتا تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو رنگین مزاجی تھی وہ تبدیل ہو گئی، یکسر تبدیل ہو گئی. اور وہ جو تھا بندہ وہ نیک لوگوں کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو گیا. وہ جو رنگین مزاج آدمی تھا تو وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے. تو ایک دم سے لوگوں نے یہ جب تبدیلی دیکھی کہ یہ تو بہت رنگین مزاجی اس کی ہوا کرتی، تو کیا ہوا اس کو؟ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ایک دم سے نیک آدمی کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ نا میرا گرو مجھے مل گیا. انہوں نے کہا واہ بھائی بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی بڑی تبدیلی ہے. کون ہے آپ کا گرو؟ اتنا اچھا آپ کا گرو آیا ہے. انہوں نے کہا جی میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے. بیٹی آ جائے تو وہ بھی رحمت کی طرح آپ کے خیالات کو یکسر بدل دیتی ہے. ایک دفعہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی انسان کی آنکھ میں حیا کب آتی ہے؟ ہمارا یہ معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ویمنس بھی کام کر رہی ہیں اور جینٹس بھی کام کر رہے ہیں. اسی معاشرے کے اندر خواتین مرد مل جل کے کام کر رہے ہیں. معاشرہ ایسا ہمارا تشکیل ہو گیا ہوا ہے. آنکھ میں حیا کیسے آئے؟ تو سرکار حضرت واصف علی واصف نے فرمایا کہ جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ ہوگا اس دن تمہاری آنکھ میں حیا آ جائے گی. تو یہ بھی دیکھیں ایک رحمت کا کیسا انداز ہے کہ آپ کا انداز نظر ہی بدل گیا. یہ بھی ایک رحمت کا نزول ہو گیا آپ کے اوپر کہ اگر آپ کی بیٹی نے آپ کا انداز نظر بدل دیا ہے تو یہ بھی آپ کے اوپر ایک رحمت ہو گئی ہے. تو رحمت کے حصول والے جو لوگ ہیں وہ جگہ جگہ پر ڈھونڈتے ہیں کہ رحمت کہاں ملے گی، کیسے ملے گی. ہم اپنی بدعمالیوں کو سرکار واصف فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم اپنے کون سے اتنے گناہوں پہ فخر کرتے پھر رہے ہو کہ ان کی معافی نہیں ہوگی، نازاں ہوئے پھرتے ہو. اس کی رحمت کے سامنے کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو وہ معاف نہیں کرے گا اللہ، وہ ہے اس کے حبیب کی شان میں کی گئی گستاخی. خبردار تمہاری حبطت اعمالہم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. ان کی آواز سے اوپر آواز نہیں کرنی. آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے. اپنی آواز کو بھی نہیں بلند کرنا اس آواز سے. ادب اتنا. اب ان کے ساتھ جو بھی منسلک ہوں گے، ایک جگہ پہ آپ اور فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. آپ آج بھی رحمت للعالمین فرماتے ہیں. چاند میں آج بھی روشنی ہے، سورج میں آج بھی روشنی ہے. ہم کیسے مان لیں کہ وہ رحمت جو ہے آج چلی گئی ہے؟ وہ رحمت آج بھی موجود ہے. ایک شعر آپ کو پیش کرتا ہوں سرکار واصف صاحب کا. آپ فرماتے ہیں کہ خاک کو رفت ملے، بے بال و پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. وہ ہر دور میں آ کے ملتے ہیں. ان کی رحمت جو ہے وہ ان کی رحمت للعالمین آج بھی چل رہی ہے. اقبال کو اقبال کا درجہ دینے والی وہ رحمت للعالمین ہی ہے. اقبال بھی جانتا تھا کہ ملت کا درد تو حالی کے پاس بھی بہت ہے، اور خود اس نے کئی جگہ کہا کہ جو رات کا جو جاگنا ہے، جو محنت ہے، وہ تو رازی، رومی، حافظ، شرازی سب کو نصیب ہوئی ہے. تو اقبال میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس کو یہ مقام مل گیا کہ ملت کا درد اور ساتھ میں عشق مصطفیٰ مل گیا. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، یہ جو بات تھی اقبال کی طرف سے آ گئی. تو یہ وہ رحمت تھی جس نے اقبال کو اقبال صاحب حال بنا دیا. وہ محبت جو تھی آج بھی عطا ہوتی ہے.
اور ان لوگوں کے اوپر آج بھی رحمت ہوتی ہے۔ یہ جن لوگوں کے نام آج بہت بڑے بڑے درویشوں کے جو نام ہیں، داتا صاحب کا نام لیتے ہیں ہم، بڑے پیار سے بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت کا نام لیتے ہیں، حضرت بابا فرید، یہ سب آستانے جتنے ہیں یہ سرکار دو عالم کی محبت کے جلوے ہیں۔ ایک سرکار بھائی صاحب کا شعر ہے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے، ایویں نہیں پہ چنڈے ہل دے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے۔ سرکار دو عالم کے جو عشق کی حدت ہے، سل جو ہے، ہیٹ جو ہے، یہ اس ہیٹ کا نتیجہ ہے، یہ اس عشق کی گرمی کا نتیجہ ہے کہ جو آستانوں پہ جھنڈے بھی ہل رہے ہیں، وہاں پہ چراغ بھی جل رہے ہیں، لوگوں کے لنگر بھی چل رہے ہیں۔ اور یہ جو داتا صاحب جو ہیں، یہ داتا صاحب فیض کون سا دیتے ہیں؟ یہ عشق مصطفیٰ کا فیض دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں وہ محبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو آستانے ہیں یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گرام آفس ہے کہ یہاں پر آپ کو عظیم خیال ملتا ہے، اور وہ عظیم خیال کیا ہے کہ وہ آپ اس عظیم ہستی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ منسلک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ منسلک ہمیں کرے اور اس رحمت کے ساتھ ہمیں منسلک کرے، کیونکہ ہم خطا ہی خطا ہیں اور وہ عطا ہی عطا ہیں۔ ہم نے سنا نہیں تو کجا من کجا، کتنے ذوق شوق سے سنتے ہیں ہم لوگ سارے کے سارے۔ تو اس ذات کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ہی رحمت ہے۔ وہ رحمت آج بھی برستی ہے تو ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ دال درود سلام کروڑا جس دی شان ہے علی، ساوا روزہ نظری آیا جیوے باغ دا مالی، باغ امت دا ساوا ہویا دتی یار وکھالی، واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی۔ یہ اس ذات کے ساتھ جڑے رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ انم علیہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نظر جو ہے ہم نہیں اگر وہ دیکھ سکتے کہ لیکن جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ کہ جس آنکھ میں آج جلوے موجود ہیں اس آنکھ کو ہی دیکھ لے تو یہ بھی آپ کے اوپر رحمت ہے۔ رحمت کھوجنے والے کو رحمت مل جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار حضرت واصف علی واصف کے پاس نا وہ آئے، ایک صاحب آئے تو انہوں نے نا ازراہ مذاق کسی کے بارے میں کہا کہ دیکھیں جی اس شخص کو، وہ آج کل نہ پیاز نہیں کھاتا، وہ آج کل یہ کام نہیں کرتا، کیوں کہ وہ چاہتا ہے کہ حضور پاک کی جو زیارت ہو جائے۔ بھلا ایسے بھی کوئی ہوتا ہے کہ وہ پیاز نہ کھائے اور وہ گوشت نہ کھائے اور یہ نہ کرے تو وہ حضور پاک کی زیارت ہو جائے؟ دیکھیں وہ کیا کام کرتا ہے پھر۔ تو سرکار نے اس کو ڈانٹ کے کہا، وہ خبردار، اس کو زیارت ہو جائے گی، وہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کی جستجو ہے، اس کو لائٹ مت لیا کرو۔ یہ بہت قیمتی بات ہوتی ہے۔ رحمت والے جو لوگ ہیں وہ رحمت جن پر ہوئی ہے وہ لوگوں کے لیے مفید ہے، لوگوں کے لیے منفعت بخش ہے، لوگوں کے کام آنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ منسلک کرے جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کی رحمت ڈھونڈنے والے ہی بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ رحمت آپ کے اوپر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر جو رحمت ہوئی ہیں ان کو بھی ریکگنائز کریں اور مزید رحمت جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔